الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلسان العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا له ولا تكن الخامسة فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی تعظیم اور تکریم کے حامل حضرات علماء کرام، بالخصوص یہاں کے ذمہ دار اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز قاری نیک محمد صاحب، ہمارے یہاں کے فاضل اور رفیق سفر اور ہمارے رہبر حضرت مولانا اخلاق احمد صاحب اور دیگر علماء کرام، میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، صبح سے طویل مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا بے حد انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے یہاں پاکیزہ مجلس میں ہمیں بھیج دیا اور جمع فرمایا۔ ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اتنی بہترین تعلیم اور تربیت اور اتنا اچھا ماحول ہے۔ ہمارے توقع سے زیادہ ہی ہم نے پایا۔ جلسے کے تاثرات بھی توقع سے زیادہ ہیں۔ آپ حضرات کی تقریریں، تلاوتیں، یہاں کا نظام سب توقع سے زیادہ ہے۔ اب اس کے لیے وقت چاہیے، مگر وقت بہت کم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ابھی عصر بھی باقی ہے اور عصر کے بعد فوراً مغرب کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں پھر رخت سفر باندھنا ہے اور سفر کی تیاری شروع کرنا ہے۔ اور ہم نے ایک جگہ وعدہ کیا ہے، یہاں قریب ایک بنات کا مدرسہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، جن کے معتمر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، شاید ان کے وہاں جانا ہے۔ بہرحال دینی مسرت ہوئی، دینی اطمینان ہوا، دینی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے طلباء کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ تاثرات تو ہمارے عزیز قاری زبیر احمد صاحب نے صبح آپ کو کہا، کچھ قاری صاحب نے بھی تاثرات لکھے ہیں، میں نے بھی اپنے ساتھ کچھ تاثرات لکھے ہیں۔ میں سارے تاثرات کو تو بھی تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو لکھی ہیں میں کہہ دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ ادارے کا قیام یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس ادارے کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ادارے صرف جگہ کا اور تعمیرات کا نام نہیں ہے۔ یہ اب اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو وقت چاہیے۔ یہ ادارے ہم کو کیا دے رہے ہیں، یہ مدرسے ہماری کیا خدمت کر رہے ہیں، ان اداروں سے ہمیں کیا مل رہا ہے، اور ہم ان اداروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا الفاظ کہتے ہیں، اور ہمارے نئے طبقے کے نوجوان حضرات عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ بھائیوں، یہ ادارے بے حد نافع ہیں امت کے حق میں، اور ان اداروں کی ضرورت آج بھی ہے اور کل اس سے زیادہ ہوگی۔ آج یہاں ادارہ ہے، کل قریب ہی میں ادارے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بھائی اسکول کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہے، اور اسکول الحمدللہ ہر جگہ بنتی جا رہی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ یہاں انگلش میڈیم ہے، یہاں ہندی میڈیم ہے، یہاں اردو میڈیم ہے، یہاں راجستھانی میڈیم ہے، یہاں گجرات کی ہماری گجراتی میڈیم شامل ہے۔ کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ضرورت تھی بھائی اسکول کی، ارے کالج کی بھی ضرورت ہے، ابھی ITI کی ضرورت ہے، ابھی فلاں کی ضرورت
ضرورتیں بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم ہوتی ہی نہیں ہے، ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ دکانوں کی ضرورت ختم ہوگی؟ آپ کی بستی میں 5 سال پہلے کتنی دکانیں ہیں، آج کتنی دکانیں تھیں؟ شہر میں آپ کا جودھ پور 10 سال پہلے کیسے تھا، ابھی کیا ہے؟ ہر جگہ دنیا میں دکانوں کی ضرورت، اسکولوں کی ضرورت، ہاسپٹلوں کی ضرورت اور تمام چیزوں کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ کیا میرے مسلمان بھائیوں اداروں کی ضرورت نہیں؟ بہت ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ فساد، بگاڑ اور اتنی تیزی کے ساتھ مسموم ہوائیں چل رہی ہیں کہ آج سے زیادہ کل ہزاروں اداروں کی ضرورت پیش آ جائے گی اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی، دفاع کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ ہمارے اکابرین آج کہتے ہیں کہ اب تو حفاظت ایمان کے لیے ادارہ کھولیے، دفاع ایمان۔ ہمارے اداروں کا مقصد ایمان کے اعمال کی دفاع تھی، اب حفاظت، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت۔ بہرحال یہ ادارے کا قیام الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک حضرت آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح معنی میں اس سے محبت عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اغدو عالما، یا تو آپ عالم بن جائیں، او متعلما، یا علم کو سیکھنے والے، پہلے علم سکھانے والے بنیے، دوسرے نمبر پر علم سیکھنے والے بنیے، او مستمعا لہ، اگر آپ عالم نہیں بن رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، تو علم کو سننے والے بنے، علم کی مجالس میں آپ سنیے علم کو، علم کی کیا تقاضے ہیں، علم کس روشنی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے، علم کو سنیے، قرآن اور حدیث کتاب و سنت کو سنیے۔ او محبا لہ، اگر آپ کے پاس سننے کا وقت بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے محبت تو رکھیے، دل میں اداروں کی، علماء کی، اہل علم کی، طلباء کی محبت تو ہونی چاہیے۔ اس سے کم درجے کو آپ علیہ السلام نے بیان ہی نہیں کیا، آخری درجہ یہ کہہ دیا محبت تو ایک مومن کے دل میں ضرور ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَعْلَمَ، 5ویں جماعت میں نہ بنیے، 5ویں جماعت میں نہ آئیے، ورنہ آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ لہذا اداروں سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اداروں سے ہماری محبت، اداروں کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جیسا قاری صاحب نے بتایا بہت کم مدت پہلے شروع ہوا، ابتدا ہوئی، کم مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ترقی اور اتنا اچھا نظام اور انجمنوں کے اتنے اچھے جلسے، ماشاءاللہ قاری صاحب کے بھی یہی تاثرات ہیں۔ ہم صبح سے سن رہے تھے، جب صبح آئے النادی العربی کا جلسہ چل رہا تھا، اتنے بہترین تقریریں، جیسے کوئی 50 سالہ 60 سالہ ادارہ جس میں عربی ادب کا شعبہ نہ معلوم کتنے سالوں سے ہے، النادی العربی کا قیام نہ معلوم کتنے سالوں سے ہے، عربی طلبہ کرام اردو تقاریر پیش کر رہے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں کتنے سالوں سے یہ انجمن ہوگی، لجنۃ القراءۃ والتجوید، وہ انجمن کتنے سالوں سے ہوگی، کتنے سالوں سے یہاں قرآن کرام محنتیں کر رہے ہوں گے، اور اتنی عمدہ پرکشش پرسوز پرکیف آواز طلبا کی ہے۔ ہم واقعی بہت متاثر ہوئے، ہمارے اساتذہ بھی اپنے تاثرات آپس میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت تاثر ہوا یہاں کی مجلس سے، یہاں کے ماحول سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ بہت حسین انتظام ہے انجمنوں کا، اور انجمنوں کے نگراں اور سرپرست ماشاءاللہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں سارے اساتذہ کرام، اللہ پاک قبول فرمائے۔ دوسری بات یہاں ہم نے دیکھی سنی بھی کہ علماء کرام کا باہم اتفاق یہ بہت کم ملتا ہے مولانا۔ علماء کرام کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں، کسی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، بہت کم جگہ ملتی ہے جہاں علماء کرام اس طرح باہم متفق ہو کر دین کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ورنہ جہاں کہیں انتشار ہوتا ہے وہاں اس طرح کا انتظام، وہاں اس طرح دینی تعلیم کا رواج نہیں ہوتا ہے، ترقی نہیں ملتی ہے۔ ترقی کرنے جاتے ہیں جماعتیں بن جاتی ہیں، گروپ بن جاتے ہیں، یہ وہاں کھینچتے ہیں یہاں سے کھینچتے ہیں، جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور دین کا کام وہاں کا وہاں رہ جاتا ہے۔ بلکہ کئی اداروں کو بند کرنا پڑتا ہے، کئی ترقی نہیں ہو رہی، لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لوگوں کا تعاون نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں لوگوں کا تعاون بھی ہے، توجہ ہے، مزید توجہ دیجیے۔
آپ اپنے گاڑی کمائی سے، آپ اپنی نیک کمائی سے ان اداروں کی ضرور مدد فرمائیں. یہ آپ کی کمائی ضائع نہیں جا رہی. آپ بہت اچھی جگہ میں اپنا پیسہ ڈال رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں نہ معلوم آپ کے لیے کیا کیا درجات ہیں اور کیا کیا نعمتیں ہیں. ان اداروں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ مدد ضرور کیجیے، امداد کیجیے، دعائیں کیجیے. یہاں آئیے، یہاں طلباء کرام کو دیکھیے. پھر مدارس دینیہ کا باہم ربط، مدارس کا آپس میں ایک ربط ہے ماشاءاللہ، جیسے علماء کرام کا باہم ربط، مدارس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے، ہونا چاہیے. اس سے بھی ترقی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو تاثرات میں لکھی ہے کہ اللہ پاک بہت بے نیاز ہے. اللہ کی ذات وہ کسی علاقے کو اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے جسموں کو، تمہارے صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتی ہے، اللہ قلوب اور تمہارے نیات اور تمہارے اعمال کو دیکھتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ علم کے بعد میں فلاں علاقہ، فلاں جگہ، یوپی، دیوبند، گجرات، یہ نہیں ہے. یہ ہمارا بالکل یہ غلط فہمی ہے ہماری. ہم اگر جنگل میں بھی اللہ کی دین کی محنت اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب دیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ عز و جل یہ آپ کے اخلاص اور محبت اور محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلباء کرام کی دلچسپی دیکھ کر، ان کا شوق، ان کا رغبت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. یہ طلباء کرام ایسا، ہم ان کے چہروں سے ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان طلباء کرام میں واقعی طلب ہے وہ کچھ لینا، کچھ سیکھنا، کچھ سننا چاہتے ہیں. واقعی ایسے طلباء کا ملنا بھی ادارے کے حق میں بہت نافع ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی انجمنوں کے نگراں حضرات ہیں، نظامت کر رہے ہیں، تو ان کی نظامت بھی بہت بہتر ہے. طلباء کرام کو عمومی طور پر دو چار باتیں خیرات کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف مزید توجہ کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اساتذہ کرام سے بہترین ادائے سیکھیں، تلفظ صحیح کریں جیسے قاری صاحب نے بتایا. اور اس کے بعد لہجے کے باب میں آپ آگے بڑھیں، اور لہجے کے باب میں بھی جیسا آپ کے اساتذہ جن لہجوں کے ساتھ آپ کو مشق کرائے، انہی کی اتباع میں اور انہی کی روشنی میں آپ اپنا قدم، اپنی منزل آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ آپ کی تلاوت سے بے حد تاثر ہوا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور آج کی حاضری کو اللہ عز و جل کا خصوصی فضل مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین مجلس میں ہم کو شریک کیا. ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نیک مشغلوں میں مشغول رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں. یہ صحابہ کرام کے سامنے آپ ارشاد فرماتے ہیں. اور صحابہ کرام تو خیر القرون میں ہے، خیر الناس میں ہیں، ان کے لیے بہتر ہونے کا کیا سوال ہے. لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان صحابہ کرام میں سے بھی خیریت کا اور بہترین ہونے کا لقب ان حضرات کو دے رہے ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تم میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تعلم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ علم کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، وعلمہ الناس، اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کا فریضہ انجام دیجئے. وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، اور اسی طرح سیکھتے سکھاتے رہیے، دین کی اشاعت ترویج میں اور تبلیغ میں اپنے آپ کو کھپاتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. حجت الملائکۃ علی قبرک کما یحج المؤمنون الی بیت اللہ الحرام. کتنی زبردست خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر اس حالت میں ابو ہریرہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی قبر کی زیارت اتنی کثیر مقدار میں فرشتے کریں گے جتنے کثیر مقدار میں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. حج کے موقع پر حجاج کرام بیت اللہ کی کیسی کثیر تعداد میں اور کتنی رغبت اور شوق کے ساتھ اور اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں. اسی آپ کی قبر کی زیارت کریں گے. دوستو وقت کم ہے، یہ تاثرات مجھے ختم کرنا ہے. میں پھر آپ کے ادارے کے لیے جامعہ
تعلیم الدین کے لیے اور سبھی اطراف کے اداروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ترقیات سے مالا مال فرمائے. جو کام یہاں ہو رہا ہے اور جو باقی ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پورا فرمائے, شکل صورتیں پیدا فرمائے, اور اللہ پاک اس کے اچھے اثرات قوم کے اوپر, علاقے کے اوپر مرتب فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وکرم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.